کہ آپ لوگوں کو سی پی آر بنوانا ہے، آپ لوگوں کو سی پی آر چاہیے، لیکن آپ کے نام پہ ایوا نہیں ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ بغیر کسی ایجنٹ کے پاس جائے، بغیر کوئی پرابلم کے، آپ کس طرح اپنے نام پہ ایوا لے سکتے ہیں، اور کس طرح اپنے نام پہ سی پی آر بنوا سکتے ہیں؟ اب اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. جیسے میرے پاس میری فیملی ابھی آئی، تو میں نے گھر رینٹ پہ لیا، ایگریمنٹ میرے نام پر تھا فلیٹ کا، لیکن ایوا میرے نام پہ نہیں تھا، جو نارملی اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ سولوشن کیا ہے، اس کو کس طرح آپ اوور کم کر سکتے ہو؟ نمبر 1، کچھ ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے اس کے لیے. جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیا کیا آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ ہونے چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ جسٹ فار اس ایک میں بس رائٹنگ دینا چاہتا ہوں کیا کیا ہونا چاہیے. نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کے پاس ہوم کا رینٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسرا، آپ کے پاس جیسے کہ آپ اگر فیملی بیس بندے ہو تو آپ کے پاس خود کا ہونا چاہیے سی پی آر. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اٹس ناٹ اے پرابلم، لیکن آپ کے پاس اگر آپ کے پاس جیسے کہ ہسبینڈ ہے، اس کے پاس سی پی آر ہے، وائف اور بچوں کا نہیں ہے، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ مین چیز ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا چیزیں اور لینی ہیں اپنے آنر سے، اپنا جو آپ کا لینڈ لارڈ ہے وہاں کا، جس کے نام پہ سی پی آر ہے، اس سے کیا کیا، جس کے نام پہ ایوا ہے، آپ نے اس سے اس کا سی پی آر کاپی لینا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہونی چاہیے سی پی آر کاپی، سب سے بڑا ایشو، یہ لوگ بہت ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اسکین ایگریمنٹ دوبارہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایگریمنٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے، اس میں آپ کا رینٹ، آپ کا جو ہے وہ نام، ان کا نام انگلش عربک کا، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں، کلیئر ہونا چاہیے. میرا ریجیکٹ ہوا تھا اس بیس کے اوپر کہ میرا جو نام تھا اور جو وہاں پہ رینٹ لکھا ہوا تھا وہ رینٹ کلیئر نہیں تھا. خیر میں نے فوٹو کاپی والے کے پاس گیا، میں نے اس کو بولا اس کی فرسٹ پیج کی ڈارک کاپی کر دو اور ڈارک کر دو، اور پھر میں نے اسی کو اسکین کرا کے دیا تو وہ چل گیا تھا، اس میں میرا ایکسیپٹ ہو گیا تھا. اچھا، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا پارٹ، آپ کو ایڈریس سرٹیفکیٹ چاہیے. اگر آپ کے پاس ایڈریس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز ایڈریس سرٹیفکیٹ از ایکچولی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے نام پر ایوا نہیں ہے اور آپ کے پاس ایڈریس سرٹیفکیٹ اس گھر کا آ جاتا ہے، سو اٹس اوکے، اس مین دیٹ وہاں پہ آپ رہ رہے ہو، میونسپیلٹی کے حساب سے وہ گھر رینٹ کا ہے اور وہاں پہ آپ رہ رہے ہو. اوکے، سو ایڈریس سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ جاؤ گے یہاں پہ گوگل پہ، آپ لکھو گے بحرین میونسپیلٹی، پہلا لنک ہوگا یہاں پہ mun.gov.bh، یہاں پہ آپ کلک کرو. صحیح ہے، یہاں پہ آپ کا آلریڈی bahrain.bh کا جب آپ کا پروفائل بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے وہ سیم ہی یوزر نیم اور پاسورڈ سے آپ یہاں پہ لاگ ان کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ رجسٹر کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اپوائنٹمنٹ سروسز ہے، اپلائی فار بلڈنگ پرمٹ ریڈ ہے، ایشو ایڈورٹائزنگ پرمٹ ہے، ای پیمنٹ ہے، اور بھی سروسز یہاں پہ ہوں گی جو کہ ایڈریس سروسز ہوں گی. یہ رہا ریکویسٹ فار ایڈریس سرٹیفکیٹ فار پی آر، سی پی آر. تو یہاں پہ آپ کلک کرو، یہاں پہ آپ جا کے سروس کو لانچ کرو، آپ کو ای سروسز پہ آ جائیں گے. ای سروسز پہ آ کے آپ کو یہاں پہ لاگ ان کرنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ لاگ ان کرو گے، سائن ان وز ای کی کرنا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے bahrain.bh کا، یہ ای کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو بحرینیز یا پھر ہولڈرس ہوتے ہیں دوسرے اس طرح ہوتے ہیں. یہاں پہ اپنا آپ سی پی آر نمبر ڈالو اور آپ کا جو ریکوائرڈ پاسورڈ ہے ای کی کا وہ آپ ڈال دینا، تو آپ کا یہ ایزیلی یہاں پہ لاگ ان ہو جائے گا. آپ کو یہاں پہ پروفائل بنانے کی کوئی نیو پروفائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ میرا لاگ ان ہو گیا. یہاں پہ آپ جاؤ، یہاں پہ اپنا جو ہے آپ ایڈریس کے اوپر کلک کر کے اپنا سارا جو بھی معاملات ہیں، آپ کا کہاں آپ رہتے ہو، کیا کرتے ہو، ایڈریس سرٹیفکیٹ نیو بنوانا ہے، نیو اپلیکیشن کلک کر کے آپ پورا اس کو فل کرو. ٹھیک ہے، یہ بہت ایزی کام ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایشوئنگ ایڈریس کارڈ پلیسمنٹ لاسٹ اینڈ ون اپڈیٹ ایڈریس، جیسے یہ ہے ایڈ ایڈریس ہو گیا. ٹھیک ہے، ایڈ ایڈریس پہ کلک کیا آپ نے اپنا ایڈریس اپڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایڈریس سرٹیفکیٹ لیا. ٹھیک ہے، ساری انفارمیشن یہاں پر آ جائے گی.
پھر اس کے بعد آپ نے جب ایڈریس سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، اچھا میں نے کیا کیا تھا آنیسٹلی، میں نے صرف ایڈریس سرٹیفکیٹ ایجنٹ کے تھرو کروایا تھا. تو اس میں چونکہ میں آپ کو تو جاب والا بندہ ہوتا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو میونسپلٹی کے چکر بھی لگانے پڑ جاتے ہیں کبھی. 25 BD میں نے سیجن کو دیے تھے. 25 BD ایکچولی میں ایکسٹرا میرے لگے تھے کیونکہ میری اپلیکیشن بہت بار ریجیکٹ ہوئی تھی. جو جہاں میں پہلے رہ رہا تھا وہاں پہ کچھ ایشوز تھے بلڈنگ کے، تو اس وجہ سے میری اپلیکیشنز بہت ریجیکٹ ہو رہی تھیں. فیل ان دی اینڈ مجھے ایڈریس سرٹیفکیٹ مل گیا. جب ایڈریس سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ وین یو گاٹ دا ایڈریس سرٹیفکیٹ آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کو سب کچھ مل گیا. ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کرو گے، آپ Bahrain.bh پہ جا کے اپنا ایڈریس اپڈیٹ کرو گے. اور خود نہ کرنا بہتر ہے، آپ کا جو امپلائر ہے، جو جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہو، اس کمپنی کو بولو کہ مجھے اپنا ایڈریس اپڈیٹ کروانا ہے LMRA کے اوپر. وہ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں. اٹ ول ٹیک اونلی 2 to 3 minutes. دے ول اپڈیٹ یور ایڈریس. صحیح ہے. اب میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. نمبر 1 ایڈریس اپڈیٹ فرام امپلائر. نمبر 2 ایڈریس سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا. نمبر 3 ٹیک اپوائنٹمنٹ فرام ایسا ٹاؤن ای سروسز آفس. صحیح ہے. جب آپ کو مل جائے گا اپوائنٹمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں، تو اس میں آپ لوگ کیا کرو گے، آپ وہاں پہ جاؤ گے. وہاں پہ جا کے سب سے پہلے آپ جاؤ گے کاؤنٹر نمبر 9 پہ. کاؤنٹر 9 پہ جا کے آپ وہاں پہ اپنا ایڈریس اور اپنی فیملی کا ایڈریس اٹیچ کرواؤ گے، مطلب انفارمیشن اپڈیٹ ہوگی. اچھا اس سے پہلے، یہ پوائنٹ نمبر 4 سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ مین ہیں، جو کہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ایکچولی میں. یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پر جب آپ آؤ گے آپ کے پاس میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر میرج سرٹیفکیٹ ان کیس اگر آپ فیملی کے ساتھ ہو، میرج سرٹیفکیٹ اٹیچڈ ہونا چاہیے ایمبیسی سے. لیٹس سے فرام پاکستان، پاکستان ایمبیسی اور انڈین ایمبیسی، بنگلہ دیش ایمبیسی، جہاں سے بھی آپ ہو. نمبر 1. نمبر 2 اٹیچڈ ہونا چاہیے موفا بحرین سے. موفا بحرین کا اٹیسٹیشن بہت ایزی ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. آپ موفا بحرین یہاں پہ بنا ہوا ڈپلومیٹ ایریا میں بلڈنگ پہ بنا ہوا ہے 7th فلور کے اوپر. آپ وہاں پہ جاؤ. صحیح ہے. 8th فلور پہ آپ جاؤ. اندر جاتے کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسکپ لینو وغیرہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتا. میں وہاں پر گیا تھا، میرا آرام سے ودن 2-3 منٹس میں میری اٹیسٹیشن ہو گئی. 10 BD پر ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن ہوتی ہے. 10 BD پر ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے ہیں، لائک یو ہیو 2 kids 1 kid 3 kids، سو چلڈرنس کے وہاں پہ آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ اٹیچ کروانے پڑیں گے. میک شور کہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی اٹیچڈ ہوں گے پاکستان ایمبیسی سے اور موفا سے. یہ مطلب جب آپ ایمبیسی جاؤ گے، انڈین، پاکستان، بنگلہ دیشی بھی ایمبیسی، تو وہاں پہ آپ یہ سارا اٹیسٹیشن کرواؤ گے. ٹھیک ہے. پیسے لگتے ہیں لیکن ایجنٹ سے نہ کرواؤ زیادہ بہتر ہے. وہ فضول کے آپ سے 30-40 ہزار اوپر لے لے گا. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایجنٹ سے کروا سکتے ہو آپ، تو ایجنٹ آپ مجھے کامنٹ کرنا. کامنٹ میں آپ کو ایجنٹ کا نمبر دے دوں گا. ہی از دا بیسٹ پرسن رائٹ ناؤ سو فار ان بحرین. اس کے بعد یہ جب آپ نے اٹیسٹیشن کرا لی ہوئی، یہ اگر ٹیسٹ نہیں ہوگا تو کاؤنٹر نمبر 9 جو ہے ای سروسز کا، وہ آپ کو وہاں سے بھگا دے گا. وہ آپ کو بولے گا نہیں، یہ آپ اٹیسٹیشن کروا کے لاؤ، آپ کی انفارمیشن اپڈیٹ نہیں ہوگی. جب آپ انفارمیشن اپڈیٹ آپ کی ہو جائے گی وہاں پہ کاؤنٹر نمبر 9 سے، جو ایسا ٹاؤن کا آفس ہے، وہاں اس کے بعد آپ اسی کے بالکل سائڈ میں ایک گیٹ ہے باہر جو کہ نان بحرینیز کا ہے. وہاں پہ آپ جاؤ گے. وہاں پہ وہ آپ سے پوچھیں گی، خاتون ہوتی ہیں، فیمیل ہوتی ہیں، کبھی میل بھی ہوتا ہے، کہ ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہ سسٹم میں آ گیا، کیونکہ اس سسٹم میں ان کو نظر آئے گا. وہاں پہ وہ آپ سے پاسپورٹ مانگیں گی آپ کا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ ایک فوٹوگراف ہونی چاہیے آپ کی. ٹھیک ہے. جب ایک فوٹو آپ کے پاس ہوگی، اس کے علاوہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ CPR تو آلریڈی آپ بنوانے کے لیے گئے ہوئے ہو. اگر آپ کو اپنی تصویر، اپنی خود کی بھی امیج اور انفارمیشن اپڈیٹ کروانی ہے، آپ کا ایڈریس آٹومیٹک اپڈیٹ ہو چکا ہے LMRA کے تھرو، جو آپ کے امپلائر نے، جو آپ کا آفس والوں نے کیا ہے، تو آپ کو تو کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اس کے بعد پاسپورٹ آپ ان کو دو گے، فوٹو ان کو آپ دو گے، وہ ہینڈ ٹو ہینڈ وہاں پہ اسکین کریں گی، اور آپ سے پر سی پی آر کے جو کہ یہ سوری اس کے بعد ہے، کاؤنٹر نمبر 9 کے بعد یہ آتا ہے، تو یہ جو ہوگا وہاں پہ آپ جا کے ٹکٹ لو گے۔ اچھا وہاں پہ آپ کو یہاں پہ جانے سے پہلے، یہ سب کرنے سے پہلے، جیسے میں نے بولا کہ اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ اگر اپوائنٹمنٹ وہاں پہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ایک اپوائنٹمنٹ مشین ہے جس کے تھرو آپ اپنا ٹوکن نمبر لو گے، تو یہ سب چیزیں سب مل جائیں گی آپ کو، تو وہاں پہ آپ کو سارے ہینڈ ٹو ہینڈ بس وہ انفارمیشن اور تصویریں آپ سے مانگتی رہیں گی۔ آپ کو وہاں پہ بس جانے کی ضرورت ہے، وہ کوئی سائن وغیرہ کچھ نہیں مانگتے آپ سے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی پاسبلٹیز کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی تھم وغیرہ لگوانا پڑ جاتا ہے، اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ پرابلم ان کیس کہ اگر آپ کی وائف وزٹ ویزا پہ آئی ہے، اور وزٹ ویزا کے بچے اور وائف وزٹ ویزا پہ ہیں، اور وزٹ ویزا کے بعد پھر وہ سی پی آر بنوا رہے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ویزا میں کنورٹ ہو رہے ہیں، تو اس وقت سائن اور تھم پرنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ڈیپینڈنٹ ویزا پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو سائن تھم پرنٹ نہیں چاہیے، پرابلم ہی نہیں ہوگی کوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک فلو ہے جو میں نے خود فیس کیا، مجھے بہت ایشوز آئے، پرابلمس آئیں۔ میں پاکستان ایمبیسی سے اٹیسٹیشن ہوئی میری، موفا سے ہوئی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی اٹیچ کروانے پڑتے ہیں۔ میں سیم ڈے پر پاکستان ایمبیسی گیا جس دن میرا اپوائنٹمنٹ تھا، واپسی ایسٹ ٹاؤن سے میں نے پھر وہاں سے اٹیچ کروایا، پھر بحرین منسٹری آف فارن افیئرس سے کروایا، پھر میں دوبارہ ایسٹ ٹاؤن گیا وہاں پہ میں نے، لیکن اسی سیم ڈے پر مجھے سی پی آر میں نے اپنے وائف کے اور بچوں کے بنوائے، میرا تو آلریڈی بنا ہوا تھا، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے نیو رول آ رہا ہے جو کہ بہت جلد امپلیمنٹ ہو جائے گا، جس پہ کہ آپ کا پرماننٹ ریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کی جو سی پی آر ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی، کہ اگر 1 سال بعد آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی 1 سال بعد آپ کا سی پی آر بھی ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ جلد سے جلد کر لو۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی وائف کا بچوں کا سی پی آر نہیں بنواتے، جسٹ اس بیس کے اوپر کہ اچھا میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹ دیتا ہوں بہت اچھا سا کہ کیا کتنا پیسہ بھی لگنا ہے، بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے۔ جیسے سب سے پہلے میں نے بات کی ایڈریس سرٹیفکیٹ کی، ایڈریس سرٹیفکیٹ پہ جتنے میرے لگے تھے کینسلیشنس کے ساتھ، سروسز فیس ایجنٹ کے ساتھ، مجھے لگے تھے 25 BD، ٹھیک ہے۔ پھر میرے پاس میرج سرٹیفکیٹ تھا، مطلب میں یہاں پہ صرف اٹیسٹیشن نہیں دیتا ہوں، اٹیسٹیشن میں میرے لگے تھے کیونکہ میرے 2 بچے ہیں اور وائف ہے، تو میرج سرٹیفکیٹ اور 2 ڈاکومنٹ، 3 ڈاکومنٹ ٹوٹل 30 BD میرے یہ لگے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سی پی آر 3 لوگوں کا بنا، تو 3 لوگوں کے سی پی آر کے پر سی پی آر 30 BD، اس طرح میرے 3 سی پی آر بنے تھے اور 30 BD میرے یہ لگے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے پاکستان ایمبیسی سے ڈاکومنٹ اٹیچ کروائے 3، تو اس کے میرے پر ڈاکومنٹ کے حساب سے 2 BD ہے، جو میرے 6 BD چارج ہوا تھا وہاں پہ۔ تو یہ ٹوٹل میرا بریک ڈاؤن تھا، جو جتنا میرا خرچہ ہوا۔ اس میں جو ایجنٹ کی فیس ہے یہاں میرے تو ود ایجنٹ، یہ ایجنٹ کے ساتھ ہے، لیکن باقی جتنا بھی ہے یہ میرا ایجنٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں نے خود کیا ہے سارا کام۔ اگر آپ ایجنٹ کو ہائر کرو گے جو آپ کا اٹیسٹیشن بھی کروائے گا، جو آپ کا سی پی آر بھی آپ کے ساتھ بنوانے جائے گا، جو آپ کی ایمبیسی سے بھی کام کروائے گا، آئی تھنک وہ آپ سے کم 40 to 50 BD چارج کرے گا، جو کہ یہ کام آپ ایزیلی کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ جیسے میک شور کہ فرائیڈے سیٹرڈیز کو سارے آفیسز بند ہوتے ہیں، ایون دا ایمبیسیز آر آلسو، تو آپ ایک دن اپنا نکالو ایسا جس کے اندر آپ کو آپ کا ایڈریس سرٹیفکیٹ کا ایجنٹ سے کرواؤ۔ میں آپ کو میری یہی سجیشن ہے، یہ سارے کام آپ خود کرو۔ اور یہ میرا جیسے میں نے بتایا کہ میرا بہت بار ریجیکٹ ہوا تھا، جس میں انہوں نے اراؤنڈ 15 BD میرے ایجنٹ کے سروس چارجز تھے، یہ سروس چارجز ایجنٹ کے تھے 15 BD۔ اگر یہ 1 ٹائم میں ہو جاتا میرا کام تو میرے ٹوٹل جو ہے وہ صرف 10 اور 15 BD لگتے، 10 BD میرے ایکسٹرا اس لیے لگے تھے کیونکہ میرے 5 سے 6 بار ریجیکٹ ہوا تھا اپلیکیشن، تو اس میں انہوں نے پھر نیو اپلیکیشن بنائی ایک اور بار، وہ ریجیکٹ ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا، پھر ایک اور بار نیو بنائی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، تو اس لیے انہوں نے 15 BD سروس چارجز میرے مجھ سے چارج کیے تھے، کیونکہ انہوں نے 3 بار اپلیکیشنز میری کریٹ کی تھی، اور ان کا بیسڈ آن ایجنٹ کے ان کا بندہ بھی وہاں پر گیا میونسپیلٹیز میں، انہوں نے چکر لگایا، میں بھی ہو کر آیا تھا میونسپیلٹی میں۔ تو یہ پورا بریک ڈاؤن ہے، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کے اوپر آپ بیس پہ کس طرح، اچھا آپ ایڈریس سرٹیفکیٹ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ایجنٹ سے کرو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ خود کر سکتے ہو تو بہت ایزی ہے، آپ یہاں پہ جاؤ، آپ سمپل طریقے سے اپنا یہاں پہ اپنا اپلائی کرو، ٹھیک ہے، اور آپ کو مل جائے گا ایڈریس سرٹیفکیٹ ود ان، اگر کوئی آپ کی بلڈنگ میں آپ کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس جگہ پہ، تو ود ان 2-3 اس ایڈریس سرٹیفکیٹ آپ کو آپ کی ای میل پہ آ جائے گا۔ تو یہ بہت ایزی کام ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایجنٹ کے پاس جاؤ، اگر ایجنٹ کے پاس آپ نہیں جاؤ گے
تو یہ آپ کا 25 BD ہٹ کے ٹوٹل آپ کا آئی تھنک 10 BD ہو جائے گا. دیٹس اٹ. تو اگر ٹوٹل بریک ڈاؤن ہم کرتے ہیں ود ایجنٹ اور وداؤٹ ایجنٹ تو 10 پلس 60 پلس 6 76, تو یہ آپ کا اراؤنڈ سمجھ لیں کہ 76 BD ایسے بن رہا ہے وداؤٹ ایجنٹ. سو ٹوٹل 76. اور یہ 3 CPR کی بات کر رہا ہوں میں, ایک کی نہیں کر رہا ہوں. یہ وداؤٹ ایجنٹ ہے. اگر آپ ود ایجنٹ کرتے ہو تو 25 پلس 60 پلس 6, تو یہ آپ کا 91 BD ہو گیا ود ایجنٹ. تو یہ فیملی کا اتنا خرچہ ہوتا ہے. لوگ اس کو بہت ہائپ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے ایجنٹس کے پاس جا کے جو ہے وہ CPR بنواتے ہیں دوسرے اس کے اوپر ایوا کے اوپر. سو اٹس ناٹ نیسیسری. جسٹ گو بائی یور اون ویئر یو آر لیونگ رائٹ ناؤ. اٹس ایزی فار یو.